اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم سب میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے طریقے سے قرآن پاک سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آئیں چلتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 2 کی طرف۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ لیکچر نمبر 1 یعنی کہ میرا جو پہلا لیسن تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ وہ تھا تعوذ تسمیہ کے بارے میں، جس میں ہم نے یہ بتایا کہ تعوذ کو کس طرح پڑھتے ہیں اور تسمیہ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب کو اچھے طریقے سے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا آ گیا ہوگا، اور پیارے بچوں آپ سب کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آج ہم اپنا لیکچر نمبر 2 پڑھیں گے جو کہ ہے حروف کے بارے میں۔ یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آج ہم حروف کا تعارف کروائیں گے، یعنی کہ کون سے لفظ ہم نے کس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں نمبر 1 پہ ہے موٹے حروف۔ تو یہ حروف جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ پورے قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے، جتنی دفعہ بھی آئیں گے، یہ حروف موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ اب ان حروفوں کو پڑھنا کیسے ہے تو آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ان حروف کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو پہلے ہے حروف خا، خا، دوسرا صاد، دوسرا حرف کیا ہے؟ صاد، تیسرا ضاد، ضاد، اس کے ساتھ غین، غین، طا، طا، اس کے ساتھ قاف، قاف، اور پھر ظا، ظا۔ ان سب حروفوں کا مجموعہ ہے خص ضاغط قیو۔ یہ میں نے مجموعہ اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ آپ یہ مجموعہ یاد کر لیں۔ جب آپ یہ مجموعہ یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ سب حروف آسانی سے یاد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اکٹھے یہاں پہ میں نے آسانی کے لیے لکھ دیے ہیں، جس میں خا بھی ہے، صاد بھی ہے، ضاد بھی ہے، غین بھی ہے، طا، اور ساتھ ہی قاف بھی ہے اور ظا بھی۔ تو دوبارہ سے ہم موٹے حروف پڑھتے ہیں۔ خا، خا، صاد، صاد، ضاد، دوبارہ پڑھیں گے، ضاد، غین، غین، طا، طا، قاف، قاف، ظا، ظا۔ مجموعہ کیا ہے؟ خص ضاغط قیو۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی آسانی کے لیے۔ اب آپ یہاں پہ کاؤنٹ کر لیں کہ یہ موٹے حروف کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 اور 7۔ 7 حروف ایسے ہیں جو کہ جہاں بھی آئیں گے قرآن پاک میں وہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا کلیئر۔ اب دیکھیں نمبر 2 پہ نرمی والے حروف۔ جیسے کہ یہ حروف ہیں، ہم نے ان حروف کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ اب اسی طرح نرمی والے حروف ہیں تو ہم نے ان کو
نرمی سے ادا کرنا ہے۔ نرمی والے حروف 3 ہیں، نرمی والے حروف 3 ہیں، سا، رال، غو۔ اب یہ کیسے ادا کرنے ہیں؟ یہ آپ اپنی زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے والے جو اوپر کے دانت ہیں اس کے ساتھ جب لگائیں گے، زبان کا کنارہ، زبان کی نوک، تو یہ تینوں لفظ ادا ہوں گے۔ وہ کون سے ہیں؟ سا، رال، غو۔ ٹھیک ہے، زبان کی نوک جب اوپر والے سامنے والے 2 دانتوں سے لگے گی نرمی سے، تو یہ ادا ہوں گے لفظ سا، رال، غو۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، سا، رال، غو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ تیسرے نمبر پہ ہیں سختی سیٹی والے حروف۔ پہلے ہم نے پڑھے موٹے حروف جن کو منہ بھر کے موٹا پڑھنا ہے، پھر ہم نے پڑھے نرمی والے حروف جو کہ زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر والے سامنے والے دانت سے لگے گی تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ اب ہم پڑھتے ہیں سختی سیٹی والے حروف جن کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا سختی کے ساتھ پڑھے جائیں گے اور سیٹی کی آواز آئے گی، جیسے کہ زا۔ اب دیکھیں میں نے ذرا سختی سے پڑھا ہے، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، زا، سین، صاد۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دیکھیں دوبارہ سے دیکھیں موٹے حروف کتنے ہیں؟ موٹے حروف 7 ہیں، خو، صاد، ضاد، غین، قا، قاف، را۔ مجموعہ کیا ہے ان سب کا؟ خسو، ضغطن، قیو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب نرمی والے حروف کتنے ہیں؟ نرمی والے حروف 3 ہیں جن کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، سا، سا، رال، غو۔ اب یہ بھی اسی طرح ہی ادا ہوں گے، زبان کا جو کنارہ ہے، زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں سے جب لگے گی تو یہ حروف ادا ہوں گے، لیکن ہم ان کو نرمی سے ادا کریں گے، سختی کے ساتھ نہیں، بالکل نرمی کے ساتھ۔ سا، رال، غو۔ یہ پریکٹس آپ نا شیشے کے سامنے بھی کھڑے ہو کے آسانی سے کر سکتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آئے گی میری بات کہ زبان کی جو نوک ہے وہ سنی ہے اور کیسے یہ حروف ادا ہوں گے۔ جب آپ زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں سے لگائیں گے تو خود بخود آسانی کے ساتھ یہ حروف ادا ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح یہ ہے سختی سیٹی والے حروف۔ سختی سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ وہ بھی 3 ہیں، زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ امید کرتی ہوں کہ آج آپ سب کو آسانی سے یہ حروفوں کی ادائیگی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کون سے لفظ کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے، موٹے حروف کون سے ہیں، نرمی والے حروف کون سے ہیں، سختی سیٹی والے حروف کون سے ہیں۔ یہ تو ابھی کم ہیں، اب آگے آگے جیسے جیسے ہم اپنا قاعدہ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ اس میں چیزیں ایسی آتی جائیں گی جو ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کون سی چیز کو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ سیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گی۔ تو انشاءاللہ اسی طرح میرے ساتھ برقرار رہیے، میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج بھی آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اپنے سب چاہنے والوں کو، پیاروں کو بتائیں کہ آئیں
اچھے طریقے سے قرآن پاک کو پڑھیں تجوید کے ساتھ، اور ہم ان سب بہترین لوگوں میں شامل ہو جائیں جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم سب میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان بہترین لوگوں میں شامل کرے انشاءاللہ، آمین۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو دیکھیں اور سیکھیں میری ویڈیو سے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر بھی کر دیں میری ویڈیو کو تاکہ سب کو فائدہ ہو سکے۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ آپ جس قدر اس چیز کو پھیلائیں گے، قرآن پاک کی تعلیم کو آپ جس کو بتائیں گے اور وہ وسیلہ بنیں گے آپ، اور وہ سیکھنے کے لیے آئیں گے، تو یہ چیز تو ایسی ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جو ہماری زندگی میں بھی اور ہماری دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو جو بھی پڑھنا چاہے، سیکھنا چاہے، تو آپ ان کو پلیز میرے چینل کے بارے میں بتائیں کہ آئیں اور اچھے طریقے سے قرآن پاک کو آسانی کے ساتھ تجوید کے ساتھ سیکھیں اور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ خواہش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔